جمعۃ المبارک کا جو بیان ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کے بارے میں قرآن پاک میں ان کی شان کو اس انداز سے بھی بیان کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، شان بیان کی، اور شان بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ولی ہوتا کون ہے، میرا دوست کون ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں یوں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ متقی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا۔ کون ہوگا؟ وہ تقوی والا ہوگا، وہ ہرگز فاسق نہیں ہوگا، فاجر نہیں ہوگا، گناہوں میں ملوث نہیں نظر آئے گا، فرائض کو ترک کرنے والا نہیں ہوگا، وہ سنتوں کا پابند ہوگا، شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا ہوگا۔ یعنی وہ کون ہوگا؟ وہ متقی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا، کیونکہ اللہ پاک اپنے اولیاء کی شان بیان کرنے کے بعد خود یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اولیاء کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو یہ ولی کی جو تعریف ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو جب جو رب کا ولی ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی فاسق نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی فرائض کا ترک کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ولی ہمیشہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ اب بات یہاں یہ زیر غور ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے، اولیاء کی عقیدت رکھنے والے، اولیاء کرام کو ماننے والے، اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والے اور اہل اللہ کے مزارات پر جانے والے اولیاء کرام جو رب کے دوست ہیں، ہم ان سے محبت رکھنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، تاکہ کہیں غلط قدم ہمارا کسی طرف نہ اٹھ جائے، تاکہ غلط جگہ پر ہم ہاتھ نہ دے بیٹھیں یا غلط جگہ پر اپنی عقیدتوں کو خراب نہ کرتے رہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے، جو شریعت مصطفیٰ ہے، جو اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کے جو تعلیمات ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے ہمیں ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، غور رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت کسی کو اپنا رہبر، رہنما یعنی اپنا پیر بنایا جاتا ہے۔ اور پیر بنانے سے پہلے دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر اس کی بیعت کی جائے، اس کو اپنا رہنما بنایا جائے، اس کو اپنا رہبر بنایا جائے، پھر اس کے پیچھے چلا جائے۔ اگر 4 باتیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر ایسے شخص کو اپنا مقتدا بنا لینا، اپنا پیشوا بنا لینا، یہ سراسر جاہلیت ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو۔ کیا ہو؟ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو۔ مسلمان ہونا یہ پہلی شرط، عقیدے میں خرابی نہ ہونا یہ دوسری شرط، اور کسی حوالے سے بھی اس کے عقیدے میں خرابی نہ ہو، نہ ہی انبیاء کے حوالے سے، نہ ہی صحابہ کے حوالے سے، نہ ہی اہل بیت کے حوالے سے، نہ ہی کسی اور حوالے سے بھی اس کے عقیدے میں کمزوری نہیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی میں نے آپ کو کیا بات بتائی؟ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان، دوسری صحیح العقیدہ ہو، نمبر 3 عالم دین ہو۔ نمبر 3 کیا ہو؟ عالم دین ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔
اللہ پاک کسی بھی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ اگر کسی جاہل کو اپنا دوست بنانا اللہ پاک پسند فرماتا ہے تو پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ پہلے کیا کرتا ہے؟ علم عطا فرماتا ہے، پھر اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اور تیسرا، وہ فاسق عالم ہو، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، فاسق نہ ہو، عالم دین ہو، اور کیا ہو؟ چوتھا یہ کہ اس کا سلسلہ نسب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہو، اس کے درمیان یہ سلسلہ نسب اس کا قطع نہ ہوتا ہو۔ سلسلہ نسب یوں کہ جس پیر صاحب کا وہ مرید ہے اور وہ جس پیر صاحب کے مرید ہیں، آگے وہ جس پیر صاحب کے مرید ہیں، آگے وہ جس پیر صاحب کے مرید ہیں، تو یوں یہ پوری لڑی کہاں پر جا کر ملتی ہو؟ اس میں کوئی بھی چیز منقطع نہ ہوتی ہو۔ یہ مولا مشکل کشا اور مولا مشکل کشا کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ اس کا سلسلہ نسب پہنچتا ہو، یہاں بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں پائی جائیں کہ وہ فاسق بھی نہیں ہے، وہ عالم بھی ہے، اس کے عقیدے بھی خرابی نہیں ہے، اور اس کا سلسلہ نسب بھی کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے، تو اب ایسے شخص کی بیعت کرنے کی اجازت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ تعویذ بنا کر دے دینا یا دم کر دینا یہ پیر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ پیر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں تعویذ لکھتا ہے یا دم کرتا ہے، بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے تعویذ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، نہیں وہ بڑا پہنچا ہوا ہے پیر ہے۔ نہ، یہ ایک کام ہے۔ تعویذ لکھنا کیا ہے؟ یہ ایک کام ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہے، آپریشن کرتا ہے، مختلف سرجریز کرتے ہیں ڈاکٹر، مختلف وہ ایسے یعنی دل کا اتنا بڑا آپریشن کرتے ہیں کہ دل نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں، سینہ چاک کر دیتے ہیں، پھر سینہ جوڑ دیتے ہیں، پھر دل اندر رکھ دیتے ہیں، دوبارہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب پیر بن گئے، نہیں نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ہے نا ایسا۔ تو یوں ہی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دم کرتا ہے اور جو تعویذات دیتا ہے جی وہ پیر صاحب ہو گئے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک فن ہے، یہ ایک کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک کام ہے، یہ ایک فن ہے۔ پیری مریدی اور شے ہے، دم کرنا، تعویذات دینا یہ الگ شے ہے۔ ہاں جامع شرائط پیر ہیں، وہ پیر صاحب دم بھی کر دیتے ہیں، تعویذات بھی دے دیتے ہیں جائز طریقے سے، یہ روحانی علاج ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹری علاج ہم کرواتے ہیں، اسی طرح یہ روحانی علاج ہوتا ہے۔ یہ تعویذ کیا ہوتا ہے؟ جو جائز تعویذ ہے، اللہ رسول کا نام لکھ کے، کوئی قرآن کی آیت لکھ کے، یا یہ بھی مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، مخصوص چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے دنیاوی ڈاکٹروں سے ہم علاج کرواتے ہیں، وہ مختلف دوائیاں لکھ کر دے دیتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں۔ اب دوائی کھانے سے بندہ شفا یاب تو نہیں ہو جاتا نا، شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ہے، لیکن دوائیاں کیا ہیں؟ یہ ایک وسیلہ بن جاتی ہیں۔ تو یوں ہی تعویذات سے بھی جو فیض پہنچتا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، لیکن تعویذات کیا ہے؟ یہ ایک وسیلہ بن جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے باقاعدہ یہ ثابت ہے، تعویذات وغیرہ لکھنا دینا یا گلے میں پہنانا، یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، کیونکہ وہ چھوٹے بچے جو قرآن پاک کی آیات پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ وظائف نہیں پڑھنا جانتے تھے، صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس کو کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے تاکہ ان کو اس کی برکت ملے۔ ہو جائز کام، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو، بلکہ کسی کو جائز طریقے پر فائدہ پہنچانے کے لیے ہو۔ تو کبھی بھی اپنی ہماری جو محبتیں ہیں تو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اولیاء اللہ سے عقیدتیں ہیں، ان کو غلط ہاتھوں میں دے کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے کہ رب کا ولی کون ہوتا ہے، ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ پہچان، سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، آگے بھی اولیاء کرام کی اللہ پاک نے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی ان کی شانیں بیان کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عقیدتوں کو سلامت رکھے، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم غلط ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے بیٹھتے ہیں یا غلط جگہوں پر ہم چلے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جی یہ دیکھو جی یہ پیر ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ جی ایسے ہوتے ہیں، یہ جعلی ہوتے ہیں، یہ 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اور بھائی جب تو گیا تھا تو نے کون سی اس کی تحقیق کی تھی؟ کون سی اس کی تحقیق کی تھی؟ اب جو بندہ
سنت کے مطابق داڑھی نہیں ہے پوری جس کی، وہ فاسق ہے، اس کو پیر بنانا درست ہی نہیں ہے۔ اب جو جا کے بندہ ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھے، یہ جو پیر صاحب ہیں جی، اب غلطی تو ہاتھ دینے والے کی، اس کی تو غلطی ہے ہی ہے کہ جو یہ اولیاء کرام کی عقیدتوں کو جو بندہ خراب کر رہا ہے اور جس نے اپنا دھندا بنایا ہوا ہے، پیشہ بنایا ہوا ہے، وہ تو یہ غلط کام کر ہی رہا ہے، لیکن جانے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہوتا، علم دین ہوتا، صحیح العقیدہ مفتیان اسلام سے رجوع کرتا اور پتہ کرتا، معلومات کرتا کہ فلاں بندہ ہے، میں اس کو اپنا رہنما بنانا چاہتا ہوں، اپنا پیر بنانا چاہتا ہوں، آیا وہ اس قابل ہے؟ اس کے اندر یہ خصوصیات، 4 خصوصیات میں نے بتائی ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ جامع شرائط پیر ہونے کے لیے جو نشانیاں بتائی ہیں کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، عالم دین ہو، فاسق نہ ہو، اور چوتھا یہ اس کا سلسلہ نسب قطع نہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا سلسلہ نسب مل جاتا ہو۔ یہ 4 باتیں ہونا ضروری ہیں، تب کسی کو اپنا پیر یا اپنا رہنما بنایا جا سکتا ہے۔ اور پیر اور رہنما کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کو ہم پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ پہنچا ہوا کون ہوگا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، جو نمازوں کی پابندی نہ کرے، جو گالیاں بکے، جو جناب عورتوں کے مجمع میں بیٹھے، جو عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیرے، ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، جو عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیرے، عورتوں سے جناب نذرانے وصول کرے، اور جناب طرح طرح کی جناب وہ ہیلے بازیاں کرے، اور جناب جو مزار شریف کے اندر پیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے، اب پیچھے وہ جو ایسا کرتے ہیں ان کی بات ہے، سب کی بات نہیں ہے، اب پیچھے ہر ایک نے اپنی اپنی گندی سنبھال لی، اب وہ شروع ہے، سارے معاملات ترکیبیں شروع ہے، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن جو ایسا کرتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اب پیچھے گدی سسٹم چلا ہوا ہے۔ اب جو پیر صاحب کی تعلیمات تھیں وہ جو مزار کے اندر چلے گئے، اب ان پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے، اب پیچھے اپنے کاروبار شروع ہے۔ کیا ہے؟ قصور ہمارا ہوتا ہے، عوام کا قصور ہے۔ کیوں؟ ہمیں درست عقائد ہی نہیں پتہ، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں عقائد پتہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ کہہ رہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا وہ رب کے دوست ہیں۔ رب کا دوست، رب کا ولی متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ پھر جس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں، وہ مجھے سوال کرتا ہے میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں۔ تو فاسق کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست نہیں بناتا، جو چرچے بھی اور بھنگے بھی اور جناب عجیب و غریب قسم کے ڈرامے کرے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ فاسق کبھی اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہوگا وہ قرآن و سنت کا پابند ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو بیعت ہی نہیں کیا۔ حضور سے بڑھ کر کون حیا والا، کون مقام والا، کون مرتبے والا ہے؟ سارے تو حضور کے امتی ہیں، حضور بھلا حضور ہمارے مائی باپ ہے نا، سب سے بڑے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضور کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضور نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو بیعت نہیں کروایا۔ آج اگر کوئی پیر صاحب بنے ہو اور جناب عورتیں سامنے بیٹھی ہوں تو جی اپنی چادر پھیلا دیجیے تو میری چادر پکڑ لو میں تمہیں بیعت کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ شریعت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ تو اس بندے نے کاروبار بنا لیا اپنا۔ بھلے کوئی بھی ہو، کیسی ہی گدی ہو، کوئی بھی گدی ہو، جو شریعت مصطفیٰ سے ہٹے گا اس کو فالو نہیں کیا جائے گا، فالو اسی کو کیا جائے گا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت تک رہے گا، شریعت پر عمل کرے گا۔ اور اللہ کا ولی وہی ہوگا جس کو رب کہہ رہا ہے یہ میرا ولی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کی۔ اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے، وہ تو عورتیں تو درکنار، تو وہ تو عورتوں سے دور ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھنا تو درکنار۔
اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھولنے چاہیے اور اپنی عقیدتوں کو ہم خراب نہ کریں. اولیاء اللہ سے اپنی نسبت قائم رکھیں، اولیاء اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، ان کے ساتھ نسبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کا ذریعہ ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ 100 بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ، جن کے اندر ان کا نام آتا ہے، دنیا کی 100 بہترین شخصیات میں ان کا نام آتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی کفار کے ساتھ مناظرے کرتے ہوئے گزری، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہونا ثابت کرتے ہوئے، کفار کو کلمہ پڑھاتے ہوئے ان کی زندگی گزری ہے. ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید کا درس دیتے ہوئے ان کی زندگی گزری. اور جب ان کی موت کا وقت آیا، شیطان سامنے آ گیا. ایسا بڑا عالم دین، ایسا بڑا مفتی، ایسا بڑا محدث ہے جس کی ساری زندگی یوں گزری ہو، امام فخر الدین رازی، اتنا بڑا نام. جب ان کی موت کا وقت آیا، شیطان سامنے آ گیا. شیطان کہتا ہے رازی، تم نے ساری زندگی گزاری اللہ پاک کو ایک ثابت کرتے ہوئے، آج مجھے بتا رب ایک ہے، اس کا ثبوت دے. آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، اتنا نازک وقت ہے. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان کہہ رہا ہے مجھے رب کے ایک ہونے کا ثبوت دے. آپ نے 100 دلیلیں دی. کتنی دلیلیں دی؟ 100 دلیلیں دی. اس لعین نے 100 کی 100 رد کر دی. بہت بڑا علامہ ہے شیطان بھی، کیا سمجھتے ہیں ہم؟ بہت علم ہے اس کے پاس. 100 کی 100 رد کر دی. آپ کے پیر صاحب کہیں دور بیٹھے وضو بنا رہے تھے، وہاں سے آواز دی، اے رازی، اس لعین کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو ایک ہونا بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ میں رب کو ایک ہونا بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اس کو جواب دے، مجھے تجھے دلیل دینے کی حاجت ہی نہیں ہے. تو تب انہوں نے دلیل دی. وہ ایسا مشکل وقت، اتنا بڑے علامہ، اتنے بڑے محدث، ایسے اللہ کے نیک بندے، متقی، پرہیزگار، جنہوں نے ساری زندگی مناظرے کرتے ہوئے کفار سے گزار دی، اللہ کو ایک ہونا ثابت کرتے رہے، کفار کو کلمہ پڑھاتے رہے. اور وہ موت کے وقت یہ حال آ گیا. اوپر سے موت کی سختیاں، اوپر سے شیطان کا آنا. تو پیر میں دم ہوگا تو آ کر بچائے گا نا مرید کو. پیر خود ہی شریعت مصطفیٰ سے ہٹا ہوا ہوگا. پیر کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہوگی جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ میرا دیکھنا ہے، اس کا دیکھنا ہے. وہ تھے آپ کے پیر صاحب، جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ جب میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں نا، پھر اس کو عام بندہ نہ سمجھنا، پھر اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ایسی قدرت، ایسی شان اس بندے کو عطا کر دیتا ہے اپنے بندے کو، کیوں وہ رب کا ہو جاتا ہے. اور حضور کے قدموں سے جڑے بغیر رب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضور کو چھوڑ دے، حضور کی شریعت کو چھوڑ دے، وہ رب کا ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں اس کو قرب کیسے مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے. اسی لیے ہم پہچان کریں، خدا کا واسطہ ہے اپنی عقیدتوں کو خراب نہ کریں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے جن کے عقائد میں صحابہ کے بارے میں برے عقیدے، جو اہل بیت کے بارے میں برے عقائد رکھتے ہیں، اولیاء کے بارے میں ان کے نظریات ایسے ہیں، اور وہ متقی نہیں ہے، پرہیزگار ہی نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، جماعت کی پابندی نہیں ہے، حضور کی سنتوں کی پابندی نہیں ہے، اور عورتوں کے مجموعوں میں بیٹھتے ہیں، اور پیچھے آپ سرکسیں چلا رہے ہیں. جناب وہ لکیرانی سرکس لگ گئی تو جناب موت کا کنواں لگ گیا تو فلاں لگ گیا. صاحب مزار کی یہ تعلیمات تھی. اللہ کے ولی، اللہ کے دوست متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے نا الذین آمنوا وکانوا یتقون. جب رب نے کہہ دیا کہ میرا جو دوست ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو متقی نہیں ہے وہ میرا دوست ہو ہی نہیں سکتا، یہ رب کہہ رہا ہے. اب پیچھے تماشے شروع ہو گئے. اولیاء کرام کے آراس ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں. اولیاء کرام کے مزارات پر یہ میلے نہیں لگا کرتے، آراس ہوتے ہیں، ان میں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، علماء واعظ کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، آئے ہوئے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں اور صاحب مزار کی تعلیمات روشناس کراتے ہیں. ابھی یہ 11ویں شریف کا مہینہ جا رہا ہے، اس کو نسبت کس سے ہے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی، پیدائشی 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ پیدائشی ولی، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو رب کے ولی، اولیاء کے سردار. باپ کی طرف سے 14ویں سلسلہ نسب میں ان کا نسب امام حسن سے مل جاتا ہے. 11ویں میں معذرت، والد کی طرف سے 11واں سلسلہ نسب میں 11ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب امام حسن سے مل جاتا ہے. اور 14ویں جو ہے وہ سلسلہ نسل میں
جا کر 14ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب امام علی مقام امام حسین سے مل جاتا ہے، والد کی طرف سے حسنی سید اور ماں کی طرف سے حسینی سید، اور پیدائشی ولی پہلے دن قاری صاحب کے پاس جا کر 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ یہ ہیں حضور غوث پاک، جس دن پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھ لیا یکم رمضان کو، صبح سحری سے لے کر افطاری تک ماں کا دودھ نہیں پیا، یوں ہی 30 کے 30 روزے گزار دیے، جب افطاری ہوتی پھر ماں کا دودھ نوش فرماتے۔ اور لوگوں کو جب چاند میں وہم ہوتا نا کہ پتہ نہیں چاند ہوا یا نہیں، آج جدید ٹیکنالوجیز آ گئی، سائنس آ گئی، کئی ذرائع آ گئے چاند کو دیکھنے کے، تو یہ وہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب یہ ذرائع نہ ہوا کرتے تھے، لوگوں کو تشویش ہوتی کہ پتہ نہیں آج رمضان ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ کی امی جان کے پاس لوگ آتے اور کہتے آپ کے بیٹے نے آج دودھ پیا نہیں پیا، یعنی حضور غوث پاک اگر سحری کے بعد دودھ پی لیتے تو اٹس مین روزہ نہیں ہے، اگر دودھ نہ پیتے تو پتہ چل جاتا آج روزہ ہے، کیونکہ عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے ماں کا۔ یہ شان والے، عظمت والے، رفت والے، پہلے ماں کے پیٹ کے اندر 18 پارے یاد کرنے والے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 25 سال عراق کے جنگلوں کے اندر مجاہدات کیے ہیں۔ کتنے؟ 25 سال عراق کے جنگلوں میں مجاہدے کیے ہیں، راتیں عبادت میں گزاری ہیں، اور جنگل کی گڑی پڑی چیزیں گھاس پتے کھا کر گزارا کیا ہے۔ کئی سال حضور غوث پاک کہتے ہیں ایسے گزر جاتا کہ سال پورا میں صرف پانی پہ گزارا کرتا، کئی سال میں گڑی پڑی چیزیں کھا کر تو تب گزارا کرتا، چیز کھانے کے لیے نہ ملا کرتی تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میں علم دین کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ اللہ پاک نے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر دیا۔ یہ درس دینے والے ہیں، ان کو درس دینے کی کیا ضرورت ہے جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا۔ اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے ہمارے غوث پاک نے۔ جی ہاں، جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا اس کو کیا ضرورت ہے اتنے مجاہدات کی؟ کیوں؟ اللہ کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ تقوی والے ہیں، یہ متقی ہیں۔ یہ ہے میرے حضور غوث پاک کی سیرت، یہ اولیاء کی سیرت ہے۔ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ حضور کے دیوانے، حقیقی دیوانے۔ کیوں کیسے ہوتے ہیں؟ حضور کی سیرت پر عمل کرنے والے، حضور کی نقش قدم پر چلنے والے۔ اللہ کا ولی ہو اور حضور کے نقش قدم پر نہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایسے آستانوں سے بچیں، ایسے پیر خانوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں کہ جن کے نظریات جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں۔ ایسے پیر کو کیا کرنا؟ چولہے میں ڈالنا ہے، جو آ کے عورتوں میں بیٹھ جائے، گھر کی عورتوں میں۔ پیر صاحب مائیاں کو بیٹھے نہیں، ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہے نا، مسئلہ یہ ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہے، پڑھے لکھے جاہل ہیں ہم۔ عورتوں کو خود ساتھ لے کر درباروں پر چلے جاتے ہیں، مزارات پر چلے جاتے ہیں۔ عورت کا قبرستان جانا ہی منع ہے، مزار پر جانا ہی منع ہے، اور پھر خود جا کر ہمارے جاہل لوگ ایسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ قبر کو چومنا، کسی نے جا کے محبت میں قبر کو بوسہ دے دیا، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن جو غلط نظریے سے دیکھنے والا ہے وہ تو آپ کو غلط ہی کہے گا نا کہ اس نے سجدہ کر دیا ہے۔ وہ تو جاہلوں کا سردار یہ فتویٰ لگا ہی رہا ہے کہ اس نے سجدہ کر دیا ہے، حالانکہ اس کو خود بھی نہیں پتا ہے، اس سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ تم نے سجدہ کیا یا محبت سے چوما ہے۔ تو اگر ہم ایسی حرکتیں کریں ہی نہیں تو وہ جو صاحب مزار ہیں ان کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے نظریات کو ہم خراب کریں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو مزارات پر جانے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہم نے کب پڑھا ہے؟ ہم تو بس اپنی اندھیر نگریوں کے اندر چلے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں کہ قدمین شریفین کی طرف سے جاؤ صاحب مزار کی قبر پر، اور چہرے کی طرف 4 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کے، یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے، 4 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ، اور وہاں درود فاتحہ خوانی قرآن پاک کی تلاوت کرو اور ان کو اصال ثواب کرو، اور ان کے وسیلے سے ان کی برکت سے مانگو۔ ڈائریکٹ ان سے بھی مانگ سکتے ہو کیونکہ وہ اپنی قبر کے اندر حیات ہے، زندہ ہے۔ اللہ کا ولی دوست کیسے مر سکتا ہے؟ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن میں فیصلہ ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اولیاء اللہ زندہ ہوتے ہیں، آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، آج میرا موضوع یہ ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اس لیے باتیں میری کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں، وہ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ روزی میری دینے والی ذات رب کریم کی ہے، کسی آستانے سے میری روزی نہیں آتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ رب کی ہے، اور حضور کی شریعت کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور کی شریعت کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور عمل کریں گے آپ کا اپنا فائدہ، نہیں کریں گے میرا نقصان نہیں، اپنا نقصان کر بیٹھیں، اپنی عقیدت کو خراب کر۔ اتنے عرصے سے ہمارے پیر صاحب ہمارے گھر آ رہے ہیں، ہماری مائیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں،
تو اتنے سے عرصے سے جو غلط کام کر رہے ہو تو اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے، جاری رکھنا ہے۔ کیا پیر مریدنی کا پردہ نہیں ہے یا نہیں؟ آپ بولیں، ہے نا؟ اور جب ہے تو اس پردے کو کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ پیر اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، جو شریعت پر ہی عمل نہیں کر رہا، کل موت کے وقت آ کے آپ کو مجھے کیسے بچائے گا، کلمہ پڑھائے گا، شیطان سے کیسے بچا سکے گا؟ نہیں، وہ اس ڈیفینیشن پر پورا ہی نہیں اتر رہا جو اللہ پاک نے قرآن میں کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ تقوی والا ہے ہی نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی کا پیر تقوی والا تھا، پاور والا تھا، وہ پاور تھی جو تقوی میں آتی ہے، جو پرہیزگاری میں آتی ہے، جو پھر اللہ پاک عطا کرتا ہے کہ اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، اس کا بولنا میرا بولنا، اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ہے۔ پھر وہ جو